صرف اسی سے نہیں کرتا، اس کی اولاد سے بھی کرتا ہے، اس کے یاروں سے بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ جس سے محبت کرے اس کی گزرگاہوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى شاہد ہے کہ اس پتھر پر جس پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے وہ پتھر بھی ایسا معبود ہوا کہ اب تک حرم میں موجود ہے۔ عبادت خدائی بزرگ کو برتر کی ہے، لیکن سر وہیں جھکانے کا حکم دے دیا۔ قدم ابراہیم کے ہیں، تخلیق تو سب پتھروں کی خدا نے ہی فرمائی، مگر ہر پتھر کے لیے نہیں فرمایا کہ یہاں مصلی بنا، اور جہاں قدم یار لگے کہا یہی مصلی بنا۔ معلوم ہوا کہ اس سے بڑھ کر کوئی لجپال نہیں، پتھروں کو تو معبود بنا لیا اس نے۔ غور فرمائیے وہ خود کس درجے کے معبود ہوں گے جن کے سبب یہ معبود ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام تو نائب اعظم بھی نہیں، خلیفہ مطلق بھی نہیں، نبی ضرور ہیں مگر امام الانبیاء نہیں، رسول ضرور ہیں مگر امام الرسول نہیں، نبی ضرور ہیں مگر خاتم النبیین نہیں، اللہ اللہ رحمت ضرور ہیں پر رحمت للعالمین نہیں، شفیع ضرور ہیں اپنی امت کے پر شفیع المذنبین فی کل الامم نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک کا تاج بھی مصطفیٰ کے سر ہے، امام الرسول کی تاجداری بھی آپ کو نصیب ہے، رسولوں کی افسر اور سید و سرور بھی آمنہ کے لال ہیں، عالمین جن ذرے ذرے قطرے قطرے کنج کنج شجر شجر حجر حجر ثمر ثمر ہر برگ و برگ کے لیے، ہر انس کے لیے، ہر جن کے لیے، ہر فرشتے کے لیے، ہر حور کے لیے، ہر غلمان کے لیے، ہر بندہ رحمان کے لیے تنے تنہا جو رحمت بن کر آئے وہ بھی آمنہ کے لال ہیں۔ تو ادھر وہ مقتدی ہیں، یہ مقتدا ہیں، وہ ان کے سبب ہیں، سرکار علت العلل ہے۔ تو حیرت ہے جب اس مقتدی کا نشان قدم اس درجے کا محبوب ہے تو پھر مقتدا کے قدم کا عالم کیا ہو؟ مل کر بولیں پھر مقتدا کے قدم کا عالم۔ آپ سب کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جسے آ رہی ہیں تھوڑا ہاتھ کھڑا کرے، اللہ کرے نہ کوئی بڑا ویسے کسی کو پیٹ میں مروڑ ہوں تو ہوتے ہیں۔ وہ بابا آدم رضوی فرماتے ہوتے تھے پیڑاں اور تے پھکیاں، پیڑاں اور تے پھکیاں۔ ایسے کسی کو تکلیف ہو یہ باتیں سننے سے تو اس کو تو تکلیف خدا سے ہے۔ بتاؤ یہ سارے درجے جو آمنہ کے لال کے ہیں کس نے دیے؟ مل کر بولیں کس نے دیے؟ حضور کو امام الرسول کس نے بنایا؟ حضور پر درود کون بھیجتا ہے؟ حضور پر سلام کون بھیجتا ہے؟ درود و سلام پڑھنے کا حکم کون دیتا ہے؟ ان سے اونچی آواز نہ کرنے کا فرمان کس کا ہے؟ ان کے برابر نہ چلنے کا حکم کس کا ہے؟ ان کی اولاد کو جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی کو بنانے والا کون ہے؟ حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کا سردار کس نے بنایا ہے؟ ان کی تصدیق پر ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر کس نے کیا ہے؟ جس نے ان کے گستاخ کے گلے کو کاٹ کے گلی میں پھینک دیا اسے فاروق اعظم کس نے کیا ہے؟ جس نے ان پر مال نچھاور کیا اسے غنی کس نے بنایا ہے؟ اور جسے دیکھ کر جس نے ان کے چہرے کو دیکھ کر آنکھ کھولی اسے مرتضی مشکل کشا مرحب کشا خیبر کشا حیدر مرتضی کس نے بنایا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ماخی بدعت
حامی سنت، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضی، وعاشق اصحاب، واولیاء امت مصطفیٰ، جس کا ہم پلہ 150-200 سالوں سے تو نظر نہیں آیا، آگے اللہ قادر ہے پیدا کر دے، اب تک تو نہیں نظر آیا۔ بابا فرماتا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی، عقل ہوتی تو علم انہیں دینے والا خدا، ہم تبصرے کرتے پھرتے ہیں کتنا دیا، تو ہے کیا؟ تیری بیوی تجھے دوسری مرتبہ شاید سالن نہ دے، اور تو ناپنے چلائے پھیتا لے کر علم مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ سن رہے ہیں مولانا، وہ مصطفیٰ جو یہ فرمائے پچھلی امتوں میں یہ ہوا، قیامت کے دن یہ ہوگا، قبر میں یہ سوالات ہوں گے، اور تم ابھی پھیتا لے کر ناپ رہے ہو۔ پہلے اوقات دیکھو پھر ان کی ذات خاموش کرو۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ، وہ تجھے خدا نے اس بات پر معمور کیا ہے کہ تو ان کا علم ناپ، ایک آیت نکال کے دکھا، ایک حدیث شریف بتا دو جس میں یہ حکم ہو کہ میرے مصطفیٰ کے علم کو ناپو، یا جس میں یہ حکم ہو کہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کو ناپو۔ وہ تو قرآن میں یوں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، گل ہے محبوبہ جو تینوں نہیں سی پتا وہ دس ہے، جو تجھے نہیں تھا پتا، اب کیا نہیں تھا پتا وہ جانے، اور کیا بتایا یہ وہی، اور کتنا بتایا یہ وہ جانے۔ لیکن شر بھی محرک ہے، حرکت کرنے والی، اور خیر بھی محرک ہے، خیر بھی زوروں پر ہے، شر اپنا زور لگا رہی ہے، اور خیر اعلیٰ حضرت بریلوی کی صورت میں ہے، اور فرما رہے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے۔ آج جو نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسی بات ہے، دیکھنا کہیں یہ مان لو تو مشرک نہ ہو جائے، کہیں ایسے عقیدہ رکھ لیا تو گمراہ نہ ہو جائے۔ اور یہ جو ہمارے عشاق لوگ ہیں ان کی گفتگو شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں سنو ایک قصہ شروع ہو گیا، کہانی شروع ہو گئی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے قصہ ہی بیان کیا۔ ادھر جو علماء بیٹھے ہو بتاؤ نحن نقص علیک احسن القصص، اس کا معنی کیا ہے؟ بندوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں بریلوی کہانی شروع کرتے ہیں، اللہ سے پوچھ لو وہ بھی تو قصہ بیان کر رہا ہے، کہیں حضور کی شان گرانے کے لیے، کہیں ان کے علم پر بحث، کہیں ان کی رحمت پر بحث، کہیں وہ کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے اس پر بحث، کہیں ان کے صحابہ کے خلوص پر شک، کہیں ان کی اہل بیت کی فضیلت کا کاٹنا، اور کچھ نہ ہو سکے تو کبھی داتا کو بھونکنا، کبھی خواجہ کو بھونکنا، کبھی فرید پر تمرہ بازی کرنا، اور اسے خدمت دین سمجھنا۔ خدمت دین یہ نہیں، خدمت دین کرنے والوں نے تو مصطفیٰ کا بال نیچے گرنے نہ دیا، خدمت دین کرنے والوں نے تو لعاب اقدس کو نیچے گرنے نہ دیا۔ انتلقم محمد نحامتا اللہ وقات فی کف رجل منہم فدلق بہا وجہہ وجلدہ، انہوں نے تو لعاب مصطفیٰ اپنے چہرے پر ملا، انہوں نے تو لعاب مصطفیٰ اپنے سینے پر ملا، انہوں نے تو لعاب مصطفیٰ اپنے بازوؤں پر ملا، انہوں نے تو لعاب مصطفیٰ اپنی آنکھ میں ڈالا، انہوں نے تو جس ڈنڈے کو رسول پاک نے چھوا وہ ڈنڈا اپنی قبر میں دفن کرنے کا وصیت اور حکم جاری کر دیا۔ خدمت دین جو کرنے والوں نے مرض میں بھی کرے مصطفیٰ کو دیکھا، خدمت دین کرنے والوں نے، خدمت دین کرنے والے پہلے بندے کا نام ہے صدیق اکبر، دوسرے کا نام ہے عمر فاروق، تیسرے کا نام ہے عثمان غنی، چوتھے کا نام ہے مولا علی، پھر بلال بھی ہے، پھر
سلمان بھی ہیں، پھر عبداللہ بن عباس بھی ہیں، پھر عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، پھر سعید بھی ہیں، پھر عبد الرحمن بھی ہیں، پھر طلحہ بھی ہیں، پھر ابو ذر غفاری بھی ہیں۔ او میاں پھر سارے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کثیر لائن ہے۔ آپ کو اپنا آئیڈیل مولوی صاحب کو نہیں بنانا چاہیے، صحابہ مصطفیٰ کو بنانا چاہیے۔ ایک بار پھر بولو، کس کو بنانا چاہیے؟ اچھا بولو، کسے بنانا چاہیے؟ پھر بولو کسے؟ اور اہل بیت مصطفیٰ اور صحابہ مصطفیٰ۔ ہر وہ مولوی مقبول ہے اور محبوب ہے، ہر وہ مولوی، پھر بولو زور سے، ہر وہ مولوی اور محبوب ہے جس کے دل میں خدا کا محبوب ہے۔ ہر وہ مولوی قابل عزت، ہر وہ عالم قابل احترام، ہر وہ فقیر جس کے دل میں ہے آمنہ کے لال کا عشق، تو آپ اس کی پیروی کریں۔ جتنے نوجوان ہیں کہ جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے، جو کبھی علم پہ اعتراض، کبھی حضور کی عطا پہ اعتراض، کبھی حضور کی سخا پہ اعتراض، اور پھر مد مقابل خدا کو پیش کرنا کہ کہیں شرک نہ ہو۔ وہ تو علم دے رہا ہے، وہ تو عطا دے رہا ہے، وہ تو ان کے لحاف پر آنکھیں لٹا رہا ہے، وہ تو ان کے ہاتھ پھیرنے پر ہڈیاں جوڑ رہا ہے، وہ تو یہ چھڑی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اسے تلوار سے زیادہ قوت والی بنا رہا ہے، وہ تو ان کے قدم سے یثرب کو مدینہ بنا رہا ہے، وہ تو ان کے ید اقدس کے پھرنے پر امراض کو شفا میں تبدیل کر رہا ہے، وہ تو ان کے پاس آنے والوں کو رضا کا مژدہ سنا رہا ہے، وہ تو ان سے محبت کرنے والوں کو اپنا بندہ بتا رہا ہے، اور وہ خود یہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ دنیا کے جس گوشے میں اگر کوئی حبیب تیرا تذکرہ کرے تو سن، وہ تو خوش نصیب ہے، اصل ذکر ہم بلند کرنے والے ہیں۔ بولو جو سے ایک نعرہ لگائیں، لبیک لبیک لبیک، دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا تو پہچانے آمنہ کا لال کون ہے؟ ساری سرداریاں انہی کے سر کی ہوں، ساری سرداریاں انہی کے سر کی ہوں، پہچانے تنے تنہا یہی رحمت اللہ علیہ نبی 1.25 لاکھ کے قریب آئین کموں پیش پر شبیع المذنبین پہچانو پھر کون ہے؟ کعبہ بھی جس کا طواف کرے صرف یہی ہے اور کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اے پہچانو کون ہے؟ قبر میں صورت انہ دی کون سرات تے قبضہ میزان تے بھی تے غزے کو سر تے بھی جنہ ویلہ شباز دا ہوئے ہوتے سجدے ایک سر بھی رب جنہیں کلام کرے وہ بھی یہی رب جنہیں من لے وہ بھی رب نو جڑے بنا لین وہ بھی رب انہ دی وجہ تو بخش دے وے اور دائیں بائیں کے سارے گناہ مغفرت کے مرحلے سے گزار کر جنت کے بوئے پر جن کا استقبال کرے وہ بھی یہی۔ پھر پہچانو حضور کون ہے؟ ان کا تعارف مانو گے انجینئروں اور ڈاکٹروں کا، یہ تعارف کرائیں گے آمنہ کے لال کا۔ آمنہ کے لال کا تعارف یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا کا بولو منہ سے اللہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولٌ وَخَاتَمَ ہاتھ سے رکھ کے بولو وَخَاتَمَ کیا بولو وَخَاتَمَ 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 یہ تعارف ہے اللہ کرا رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا
فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا امیر تیرے بوئے تے کوئی آجے چڑکی نا اے نہیں فرمایا تو دے ہی نہیں سکتا تیرے کو ہے ہی کچھ نہیں تو تے آپ محتاج ہے فرمایا محبوب جو ہوئے ہو خزانہ میرا بڑا تو میرا محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے جو میرا ہے وہ نہ تو نہیں کرنی اگے تیرا رب سنبھال لے گا نہ تو دیکھو حضرت پاشا آئے نہیں انہاں کا تلوار ٹوٹ گئی بدر دا میدان ہے دیو تلوار اگو اتنی فرمایا اور میرے کو لوگی میں پہلے دے نہ دیتا تو تیرے سامنے دے 8 تلوارہ سا وہ سے ابانو ونڈ دیتی ہیں انہوں کول نے اور میرے کو لکی ہے خیمے میں جواڑا ہے میرے کو لو منگنا ہے میرے کو لکڑی ہے دعا ہی ہے جان دے سن تو فرمان جاری ہویا ہے چڑکیاں تو نہ اگلا کام تیرے رب دا ہے یہ جڑا آ رہے ہے انہوں بھیجنا لگ میں ہاں تو محبوبہ میں جنہوں کلا انہوں موڑی آپ نے فرمایا چوکو تھے کوئی ڈنڈی چمک ہے وہ کھجور دی پرام پتلی جی ایک ٹینی لے کر پیش کر دی اگونے میں ہاتھ پھیر دیتا خیال ہے بندے کے منگی میں سندہ ہوچا بندے کے منگی اور حضور نے کے پڑھا دیتا اے پتلی اگو جنا تک دا بھی پہ تلوار نہیں پر مندہ ہے تلوار ہے تکنا ہے پہ تلوار ہے نہیں وہ کوئی 14ویں صدی کا انجینئر یا ڈاکٹر یا ملنا تھوڑا ہی تھا کہ کوئی بک بک کرے تبصرے کرے وہ تو جڑا تک چکے ہے یہ ذہن جنہوں رب نے چنے ہیں وہ پکڑ کے لے گئے اگو ذرا گل نہ کی تھی حضور کے گلنا کر دے پہ کینی دیاں گلنا کر دے ہو منیا تو سنے امام الرسول پر ہے نا کافران دیا تلوارہ نے ڈنڈ کے نر میں کرا جا کے مقابلہ وہ جانتے تھے کہ ڈنڈا ڈنڈا نہیں گل ساری سرکار گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے جیڑا نہیں مندہ ہاتھ تھلے رکھے جیڑا ہاتھ ہے وہ آگے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے قیامت لے دن تو لگ جڑے پتا گل ساری سرکار دیئے قیامت لے دن نمازہ بھی سنو پڑھنی ہے چیزیں ناکھو آمین الہی ہمیں نمازی بنا الہی ہمیں نیک بنا آپ سے قرآن بنا عالم دین بنا نیکی کرنے والا بنا نیکی سے پیار کرنے والا بنا اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا اپنی نیکی کو چھپانے والا بنا ریاکاری سے دور رہنے والا بنا خلوص کے پیکر بنا دے پر ان ساریاں گلوں کے باوجود بھی اللہ ساڑھے در قیامت لڑے گل نہیں کرتا ادو تک جدو یار تک نہ ادو تک جدو یار نہ گل تو پھر بریلیہ نے آنکھیا تو سونا تو اگو سمجھے بھی سونا چونکہ یاد رکھنا نور والی بات دل میں نور نہ ہو تو ایکسپٹ نہیں ہوتی مثلا دیکھو اللہ پاک نے فرمایا نا جبریل پاک وہ جبریل جی یا رب جلیل اگر میں نے وہ فلانے بندے نہ دنیا چ محبت ہے تو تم ہی کارو دینا لگا کہ کر ایک حدیث دس دیو کہ اللہ پاک نے ابلیس نو کیا ہوئے کہ میں نے فلانے نہ محبت ہے تو کر ایک روایت دس دیو میں زندگی دی غلامی لکھ دوں کہ لعنتی ہو جانے کے بعد خدا نے اس کو یہ کہا لعنت کے توق بنانے کے بعد اللہ نے ان کیا میں نے علی جبیری میں محبت ہے تم ہی کر میں نے فلانے میں محبت ہے تم کر لیکن بخاری کی حدیث میں نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احب اللہ العبد نادى جبریل جدو اللہ کو محبت ہوتی ہے کسی بندے سے بلاندہ جبریل نو محبت بندے نہ بلاندہ جنہوں یہ گھر سمجھو محبت کے دینا بلا کے مجھے جبریل نو اللہ پاک فرماتا ہے او جبریل ان اللہ یحب بلا اور تیرے رب کو بلانے میں محبت ہو گئی ہے فاحب
تو بھی محبت کر تو بھی محبت اور ابلیس نو نہیں سدنا اللہ جبریل نو وہ پائیا جیڑی محبت ہے یہ ابلیسیاں دا کم نہیں جبریلیاں دا کم ہے کوئی سمجھ آؤں پہ یہ گھر تو پھر یا اللہ تو مجھے محبت کر دے تو جبریل نو مجھے پان دی کے لوڑ تیری محبت تھوڑی ہے جبریل محبت تیرے کتے جبریل سے کتے تیری ذات اللہ فرماتا ہے بے شک میرے نال دا کوئی نہیں لم یلد و لم یولد میں لیکن میرا ایک طریقہ ہے جنہیں نالے محبت کران چاندے ہیں کہ اور مومن بھی ہو دے مگر نہ کر کل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں تو لوٹو بات یاد ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے گل جڑی کیتی انہاں بریلی شریف والے ہیں انہاں غلط تو نہیں کیتی انہاں فرمایا فقط اتنا سبب ہے فقط وکاش تواڈے دل وچ وڑ جائے گا فقط اتنا اونچا بولو فقط اتنا انعقاد بزم محشر فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ان کی شان محبوبی دکھائی جانے حضور پاک کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو منو اور سمجھو حضور کون ہے اور دیوانے ہو جائے تمہیں سمجھ آ گئی کہ گل سدھی ہو جانی ہے وگرنہ پھنس جاؤ گے شکنجے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجھے جنا جنتی جنا کیڑا جنہ دا جنت مال تک کے بھی حضور آئے حضور تے یقین جے اور میں صدقے ہو میرے ماں پیو توڑے تے قربان اور جس کو حضور پر یقین ہے اس پر میری مسیح قربان اور حضور پاک آدھر میں اپنی آنکھاں نہ ڈٹھا اور سنو میں نا ذاکرات مولویت کے چبلا خبردار حضور پاک کی بات کو چھوڑ کر کہیں اور توجہ کرو یہ تو انہوں لے جیسے دو اللہ دی قسم ہے اوندے منہ پٹکائیں گے یہ جیڑا بندہ لکھ لکھ روپیہ لے کے تقریر کرے اس تو اندین سکھانا ہے منہ جو بولو اے منو سے کس ٹائم لے کیڑا بندہ ہے تم سے کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے تو آیا میں کتھوں تو تیرے لئے پترہ کوئی حکم کا ہوئی ہے اجے ساڑھے خلوصی شک جے اور دیوانیوں ہوش کرو نہ سنو کسے دی جڑا تو انہوں حضور تو دور کرے لکھ لکھ روپے تو تھلے تو تقریر نہیں کر دے کہ آگے حضرت ابو بکر کو بھونک جائیں گے حضرت عمر کے بارے میں کچھ بول جائیں گے اور ایک ٹیم اہل بیت کو بھونک جائے گی کان کھول کے سن لو گل سرکار دیئے کہ جدر سرکار نے تکیا ادھر نوری نور ہے یا محمد یا محمد میں کہتا ہوں حق محمد یا محمد آپ نے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد جس آگئی حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حضور نو پہچانو اپنا امام بریلی کے تاجدار کو مانو اے احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جانا جے میں نے کیوں رہا تھا ایجنٹ نہ ایجنٹ میں حضور نہ تو وہ کیوں چنگے لگ رہے سانو ایدہ جواب دے سکتے ہو کیوں اچھے لگتے ہیں اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ جڑی گل ادھر مدینے میں آسان کرتے نظر آتے ہیں بریلی میں احمد رضا کرتے نظر عشق و محبت 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 اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت اور کل ساری آر دیئے نہ پار دیئے چپے بیڑے تار دیئے کل ساری حق محمد یا محمد اب جانیے
अच्छे लगे पठाना का मुंडा असी पंजाबी ओपरा हिंदुस्तान ए पाकिस्तान है 36 का आंकड़ा नाम नहीं सुनना चाहते वो पाकिस्तान का पाकिस्तान नहीं सुनना चाहते पाकिस्तानी नहीं सुनना चाहते इंडिया का मैच भी होवे ते सारे बह के टीवी ते दुआवां ते सूरतां पढ़दे जेड़ियां प्यो दे मरण ते भी नहीं पढ़दे अकल तो इतनी है बात समझ आ रही है नहीं आ रही लेकिन मेरे कलेजे के टुकड़ों आज भी उस खिस्ते में मदफून इस पठानों के बच्चे का नाम आए दिल इसके मुस्तफा से भर जाता है और जैसे आशिकों का दिल ठरदा है दूसरे पासे मर्दा भी है तो उस बंदे की दुश्मनी किसी से जमीन की है उच्चा बोलो सारे बोलो जी कोई कोठी दा फड्डा कोई टांगे दा फड्डा कोई रोटी दा फड्डा नहीं एक ही जने जोर मारिया ए उम्मत मुस्तफा कलमा तुमने रसूलुल्लाह का पढ़ा है वफा भी रसूलुल्लाह से इतना नहीं पछाड़ते हो जने चले हुए हो आज प्रोपगंडे करने वाले प्रोपगंडे करते और फितना फैलाने वाले फितने फैलाते हैं और बाबा कहते हैं करूं तेरे नाम पे जाऊं करूं तेरे नाम पे एक जान नहीं दो जहां और दो जहां से भी अजय अहमद रजा का नहीं जी भरा दो जहां से भी नहीं करूं क्या करोड़ों जहां और कहीं आला हज़रत बरेलवी फरमाते सुनते हैं कि माशर में बस इनकी रसाई है सुनते हैं कि माशर में बस इनकी रसाई है और अगर इनकी रसाई है जब बात बने फिर सानू न डराओ फिर सानू बाबे ने कहा है बड़ा गजब का कलाम बाबे का बाबे खड़ी हले दा उन्हें कहा वे लोकां मैनू आन डराया लोकां मैनू रात कबर दी काली पर मैं सुनिया उथे उन्हें आना है भाई लोग संडरांदे कि ठूए ते बिच्छू दी काली रात है वो फरमांदे ने पर मैं सुनिया है उथे उन्हें आना है जिदे मोंडे कमली काली बस तेरे दिल में इश्क़ रसूल हो भले तू गुनाहगार है मैं तुझसे ज्यादा गुनाहगार हूं याद रखना आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रजा गमज़दों को मुश्ता दीजिए रजा गमज़दों को ये पहले ही गम दे मारे हुए हजूर फरमाने वाला हज़रत बरेलवी ओए ते पहले गमां नाल पिछे हुए और तू जिन्हें नु मुश्ता सुना कि बेकसों का सहारा हमारा और ये अपने कोलों गल्लां नहीं मड मारियां ये दिमाग विच रखना नबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيرت بين الشفاء وبين ان يدخل نصف امه الجنه فاخترت الشفاء لانها اهم واقوى اترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين المتلبسين الخطائين ترجمہ سنوگے دل نال سنوگے تو وعدہ کرو جی حدیث دا ترجمہ پسند آوے ساری زندگی سرکار دا نام نہیں چھڑنا اڑتیاں بہنیاں کہنا ہے یا رسول اللہ اچھا بولو کی کہنا ہے پھر 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 بولو کیا کہنا ہے پھر بولو کیا کہنا ہے پھر بولو کیا کہنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو گیا اڑدیاں بھی کہنا ہے یا رسول اللہ اور آلہ حضرت بریلوی فرماتے
فرماتے ہیں ذکر ان کا عام کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ دیوانے اور سن اپنے آقا دی گل، فلانا یہ کہتا ہے کہ فلانا کون ہے وہ ہے کون، وہ دی اوقات کی ہے، کتھے آمنہ دلال، کتھے بے کمال، او میاں کس کی بات سن رہا ہے، ان کو کیا خبر؟ آمنہ دلال، حضور پر نور، دافع حربلا، شاب امراض، شاب خطایا، مصطفیٰ کریم سجائے لا مقام محبوب السجان نبی غیب دوں، شفیع مجرمہ، وسیلہ بے قصہ، آقا کل، مولا کل، امام الرسول، دانا سبل۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے میں فرمایا محبوب جی، میں کہا جی، میرے رب نے فرمایا ادھی امت یا بخشوال ہے یا مقامی شفاعت لہل ہے، یا ادھی امت یا شفاعت لہل ہے، میں نہیں آنا ایک کر کے ایک کر، چیزاں دو میں تیرے سامنے، چیزاں دو میں تیرے آکھیں گا تو جی میں انج کروں گا، یہ سمجھو، تو جی میں آکھیں گا میں انج، آکھیں گا شفاعت دے دے وہ دے دیں گے، آکھیں گا جی امت بخش دیں گے، تیری سنا گے، تو انجی کریں گے جن تو آدھا ہے، اگے تیری مرضی جو چند ہے کھا خوش شیر تو، ادھر کوئی عربی جاننے والا ہے نا پیارا چاند مکھڑ، وہ غور کرے خوش شیر تو مجھے اختیار ہے، اور کسی کو نہیں، مجھے اختیار دیا گیا، اور کسی کو پھر بولو موت پر بھی حضور کو اختیار دیا گیا ہے۔ یاد رکھنا آخری ویلے آخری ایام میں سب جڑے سرکار پاک نے زہری حضور نے خطبہ دیتا ہے، ان اللہ تعالی خیر عبد، اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، چاہنا ہے تے رہ، چاہنا ہے تے آ، اسا نہ دے آ نہ دیا رہ، جن تیری مرضی ان فرما۔ حدیث بخاری میں نہ ہو تو گردن کاٹ کر میری روڈ پر پھینک دے، اور اگر حدیث بخاری میں موجود ہو تو پہچانو آمنہ کا لال کون ہے، پھر پہچانو نبی رسول اور بھی سارے نے ساریاں دے سلام، پاوے نوکلائی سے موسیٰ پاک کو حضرت اسرائیل ایک کی ماری چانڈ، وہ بغیر بوہ بجایا آئے نا، چانڈ ماری آنکھ نکل گئی ہے، جتنی ترقی آنکھ ہے، انج کے حضرت اسرائیل آوادی تو تیزی نہ اللہ دی برگار، ارسلتنی الى رجل اللہ یرید الموت، اس وری تو میں ایسے بندے رکھا گیا ہے جدا بہت ہوں دا کوئی پروگرام لگتا، اے ترجمہ دی اللہ پاک نے فرمایا کوئی نہیں، تو نبی ہے میرا، محبوب ہے موسیٰ، اگر تیری آنکھ نکال دیا اس نے آنکھ تیرے واپس کر دینے ہیں، کوئی گل ہونی ہے، تو جا ان کہہ جی کدے نہیں آمنا چاہتے ہو رہنے ہو تو تسی بیل دی پیٹ تے ہاتھ رکھا، بڑے ہاتھ سے جتنے وال آون گے اتنے سال پڑھوں اور مولت ہے دنیا چلا گئے، پھر اسرائیل ڈر دیں ہی گئے، انہاں آگیا جناب ہاں انہیں جادو جو لے کے گئے جی آواں، انہاں آگیا آؤ، اگر جناب جو نہیں جانا چاہتے اللہ پاک نے فرمایا بیل کی پیٹ پر ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئیں گے ہاتھ میں اتنے سال آپ کی عمر مبارک ظاہری طور پر بڑھا دی جائے گی اور اس دنیا میں رہ لیں گے۔ انہاں کہا پھر کی ہوئے گا، انہاں کہا حضور پھر میں آواں گا، انہاں کہا تو ہونی لے جائیں، انہاں کہا بزرگو سلام ہوئے تو آڑے تھی ذات تھے جے بعد میں جانا ہی ہے، ہون جے آدھے ہو لے چل اگلی باری جدوں میں حاضر ہویا سا مار کے تھپڑ دے میری آنکھ کڑ دیتی جی، وہ تو ٹول جاتے تھے کی مسئلہ سے، آپ نے فرمایا پچھلی دفعہ تو نے نا اجازت نہیں لی تو آ گیا،
تجھے میں نے ادب سکھایا ہے، ہر ایک کو ایک جیسا نہ سمجھ۔ نبی رسول صالح پیارے ہیں، پر ابھی ایک ایسی ہستی کے پاس بھی تجھے جانا ہے جس کا نام محمد عربی ہے۔ انہوں نے کہا تجھے ادب سے کہا، اور پھر یہ بات ہوئی، یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں سے، پھر یہ بات ہوئی، پھر جب سرکار پاک کی طبیعت مبارک میں تغیر تھا تو دروازہ بجا، حضرت جبریل نے عرض کی حضور، دروازہ حضور نے فرمایا جا جبریل کون ہے؟ انہوں نے عرض کی ھذا ملک الموت، یہ ملک الموت ہے اور یہ اجازت طلب کر رہا ہے، یستاذن، وہ اجازت طلب کر رہا ہے، مستاذن علی آدمی قبلک ولا یستاذن علی آدمی بعدک، پہلے کسی سے اجازت مانگی نہیں ہے، بعد میں کسی سے مانگے گا نہیں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آ رہا ہے۔ پہچانو حضور کون ہے اور دیوانوں تمہارے لیے، چلو یہ تو ایک طرف شان ہوئی نا حضور، دوسری طرف تم یہ دیکھو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کی مرضی آپ جو کریں، اور حضور فرماتے ہیں مجھے جب یہ اختیار دیا گیا فاخترت الشفاء، میں نے عرض کی ادھی امت جڑی بخشوان علی گل ہے وہ بھی تسا میرے مالک میں آپشن دیتا ہے، مگر میں شفاعت لینی کہ لینی۔ اور حضور صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ پوچھنا چاہتے ہیں حضور شفاعت کیا ہے کہ آپ نے آدھی امت نہیں بخشوائی اور شفاعت لے لی ہے کیا؟ فرمایا لے نعم و واقبہ، یہ عام شے، اس کی تعداد کوئی نہیں کہ ادھی تو پونی تو پوری، یہ نہیں، یہ مجھے ایک منصب رب نے دیا ہے کہ جب تک تو بخشواتا رہے گا تب تک میں بخشتا رہا۔ اور اگلی گل بھی سن لو کہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں جڑے گناہگار ہوں نا زیادہ اللہ سب کو ایک بنائے، لیکن حضور دی ذات سے اعتماد رکھو۔ اگوں حضور پاک دے جڑے جملے نے انہاں دی تشریح میرے کو نہیں ہوندی، سائیاں فرمایا تو سب یہ سمجھتے ہو کہ متقی کے لیے یہ سنا دے سنسارے ہیں غور کدی بھی نہیں کی تھی، کیا میرے مولوی بھائی علماء بھائی سنا دے سارے ہیں جڑے عاشق لوگ ہیں، سناشکاں بھی غور کرنی چاہیے۔ اصل تو منٹ میں منڈ دینے ہیں، دیر نہ دیں جی وہ کوئی بلانا تو کتا بلا کھوتا کوڑا بلانا، بلکہ نیک کوئی ہونا بھی چاہے تو اسی نیک ہون دے دے ہی نہیں۔ میں مزاق نہیں کر رہا، اصل ایسی گلہ کٹ مار دیں کہ وہ بندہ توبہ بھی کرنا چاہے تو بدک جائے، اور ادھر ویکھو آمنہ کے لال کا کلیجہ۔ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اترونا، اے میرے صحابہ تم یہ سمجھتے ہو للمتقین کہ یہ شفاعت نیک لوگوں کے لیے، لا، جس کے لبوں میں کبھی لا ہے ہی نہیں، اس میں بھی ذرا غور ہو۔ فرمایا نہیں، متقیوں کے لیے میری شفاعت نہیں ہے، ان کو تو نیکی سبب بن جائے گی مغفرت کا اور بخشش کا، یہ کدھر جائیں گے گناہگار۔ آپ دیکھیں حضور کا حال دیکھیں، فرمایا یہ کدھر جائیں گے؟ فرمایا یہ گناہگار وَلَكِنَّهَا لِلْمُسْرِفِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ، فرمایا بھول کر غلطی کر جانے والے، کبھی جان بوجھ کر خطائیں کرنے والے۔